بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین حضرات کی سخاوتیں ہیں۔ حسین بن عدی کہتے ہیں کہ تین افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ دوسرا بولا نہیں، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ تیسرا بولا بالکل نہیں، عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ ایک بڑے سخی انسان ہیں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں ایک شخص بولا بھائیو کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ ایسا کرو ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے اور اس سے کچھ مانگے، اور جو کچھ مانگے وہ اسے دے، تو آ کر یہاں بتائے کہ اس نے کتنی سخاوت کی، اس نے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیتمان اس کے پاس گیا اور ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زادرہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، اسی وقت نیچے اترے اور فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جا، ابھی یہ گھوڑا تمہارا ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ حسین گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور وہ تھیلا کھول کر دیکھا، اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور زادرہ ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میری مدد فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا مناسب نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے، گھر کے ساتھ حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو اپنے ساتھ خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے تو لونڈی نے تمام قصہ بیان کر دیا تو کہنے لگے کہ بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی تو میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نامعلوم کہ جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر جا پہنچا۔ صبح کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، دو غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بولو کیا بات ہے؟ شخص کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زادرہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے مگر یہ دو غلام باقی ہیں، تم دونوں کو لے جاؤ، یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو آزاد کر دو، تم چاہو تو رکھ لو۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ڈولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس نے دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کو واپس آ گیا۔ تینوں دوست ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے سلوک کا ذکر کیا اور تینوں کی تعریف کی اور کہا بلا شبہ یہ تینوں بڑے سخی ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ محترم عزیز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کے شہد سے لدے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اس شخص کو شہد دے دو۔ اس نے کہا حضرت شہد تو مٹکوں میں بھرا ہوا ہے اور اونٹوں پر لدا ہے، ہم مٹکے کا منہ نہیں کھول سکتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایسا کرو کہ اس شخص کو سارا مٹکا دے دو، اور آپ نے جواب دیا ہر ایک اونٹ پر 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں اور ہم ایک مٹکا نہیں اتار سکتے، اگر ایسا کرتے ہیں تو توازن خراب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایسا کرو 2 مٹکے اس آدمی کو دے دو۔ اس نے کہا حضرت یہ آدمی اکیلا ہے، 2 مٹکے کیسے لے جا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایسا کرو اس کو 2 مٹکے اونٹ سمیت دے دو۔ اس نے کہا حضرت اونٹ
تمام قافلے کا سردار ہے، یہ تمام قافلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، تمام اونٹ سمیت مٹوں کے اس آدمی کے حوالے کر دو۔ دوستو یہ ہوتی ہے سخاوت۔ اور ہمارا حال کیا ہے جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے، جب کوئی ضرورت مند ہم سے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، ہم اپنی جیبوں میں ایسے ٹٹولتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جیب میں کم سے کم پڑا سکہ اسے دے دیا جائے۔ اس وقت ہماری جیبوں میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں روپے ضرور ہوتے ہیں، مگر اپنی جیب میں نوٹوں کی بجائے سکے تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے تم میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں اس کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔